ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو، تعاونوا علی البر یا پرہیزگاری اللہ جل مجدہ کی قربت کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ ہو، اس میں بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں. یعنی ہر وہ کام جو نیکی کا ہو، بر کا ہو، نیکی کا ہو اور تقوی کا ہو، اس میں تم ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے ہیں. یہ شرط رکھ دی کہ نیکی کے کام میں اور بولیے تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں تعاونو، مدد کرو، مددگار بنو، تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ہرگز تعاون نہ کیا جائے، ہرگز تعاون نہ کیا جائے گناہ کے کاموں میں. اسم کے معنی کیا ہے؟ گناہ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، عداوتوں کے کام. بولتے نہیں اس کو مارے گا کہ چلو ایک کو اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے 1 سے 4 مل کے جمع ہو کے وہ ایک کی مدد کرتے ہیں. تو یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ابھار رہا ہے کہ یقیناً تم ایک دوسرے کے مددگار بنو، مگر کن چیزوں میں؟ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے تم کیا کرو؟ مددگار بنو. اور پرہیزگاری یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی اوامر، قرب خدا کے معاملات میں تم ایک دوسرے کے ضرور کیا بن جاؤ؟ مددگار بن جاؤ. ولا تعاونوا، اور ہرگز مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں، عداوتوں کے کاموں میں. اور ہم اس امر ربانی کی روشنی میں، اس امر ربانی کی ضیاء میں، روشنی میں جب ہم اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں تو اس کے الٹا نظر آتا ہے. اکثریت کیا ہے؟ اس کے مخالفت میں کام کرتی ہے، موافقت میں کام نہیں کرتی، اپوزیشن ہے، پورے اپوزٹ میں کام کرتی. اور جگہ بندگی کا تقاضا کیا ہے؟
نیکی بھلائی کے کام میں معاون بننا، مددگار بننا، برائی کے کام میں اور دشمنیوں کے کام میں اس کو بڑھاوا ہرگز نہ دینا، نہ مددگار بننا، نہ تعاون کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد حقوق اللہ جو ہوتے ہیں، یعنی تقویٰ کا کام حقوق اللہ میں آتا ہے، تعاون کا کام جو ہے، اس نیکی کا کام جو ہے، یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں آتا ہے۔ دونوں کے ذریعے بندہ نیکی کما سکتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے بھائی، مسجد ہے، اب مسجد میں آواز کے لیے ایک زمانے سے کوشش چل رہی کہ اچھی سے اچھی آواز ہو جائے، اور اتفاق سے ہم یہ جو جمعہ کی جو مووی بناتے ہیں ناظرین کے لیے، دوسرے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، تو ادھر سے بھی بات یہ جا رہی تھی کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، آواز میں جو ہے نا کچھ خلل پڑ رہا ہے، فین کی آواز آ رہی ہے، اس کو ذرا صاف کیجیے۔ اب اس کے لیے کافی کچھ ہم لوگ کوشش کرے، میک بھی لگائے تو اس میں آواز صاف نہیں جا رہی تھی، مگر پچھلے جمعہ کی جو ہے نا بہت اچھی بنی آواز، جو لوگ سنے ہیں تو اس کے بارے میں بولے ہاں یہ چیز دور ہو گئی۔ اب مگر ذرا سٹ اچھا کرنا منصب، اب یہ بات شروع ہو گئی۔ تو یہ جو لوگ فکر دے رہے ہیں، ایک جنے بولے صاحب اس میں آپ پڑھ سکتے کمنٹس آ رہے کہ آپ جو وقت ہے وہ تو کم ہے، تھوڑا وقت بڑھائیے۔ اب دیکھیے صاحب، یہاں پہ ہمارا جہتی لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، کچھ جاتے جاتے کمپنیوں کو لوگ آتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے کس کو کیا ہے۔ بہرحال وقت کی پابندی کے لیے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، جب تک کمیٹی اپنے طور پہ اگر کچھ اسٹیپ لیتی ہے تو میں اس کا معافی ہوں۔ کیا ہے دیکھیے، انتظامیہ جو سوچتا ہے وہ میں اکیلا نہیں سوچ سکتا، میرے کو جتنا وقت دیا جائے گا میں اس کی پابجائی کروں گا۔ وقت جب بڑھا ہوا تھا تو الحمدللہ وہ بھی خطابات ہیں، 3-4 ٹکڑے بنا کے اس کو ڈالتے تھے، مطلب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا بیان ہوتا تھا ایک موضوع مکمل ہونے کی۔ اب ہر وقت کیا ہو رہا، موضوع درمیان میں رہ رہا، اب وہ بعض وقت دوسرے جمعہ میں کیا ہو رہا، کچھ اور چیزیں سامنے آ گئی تو اس سے اہمیت دکھی تو وہ موضوع چھوڑنا پڑا، وہ موضوع کیا کرنا پڑا، ترک کر دینا پڑا۔ تو ترک جان بوجھ کے نہیں کیا، ذہن میں رہ رہا کہ موضوع ہے، کیونکہ بھائی آئیڈیو کلپ میں سن لیا تو سمجھنا کیا بولا میں، اب کیا بولنا ہے، تیاری کی رہتی، مگر کیا ہے وہ تقاضا رہتا کہ اب یہ چیز بولا، جیسا کہ میں آج اب مدد کیسے کرنا، ایمانی معاملہ کیا ہے، حدیث قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مدد کو آئیں گے جا کے خط و غارت گیری کر دے رہے، کس کے حق میں کر رہے ہیں بھیا، کیا انہیں حق پہ ہے، کیا انہیں دیندار ہے، کیا انہیں اللہ رسول کی رضا جوئی کے کام انجام دے رہا، ظالم کا ساتھ دے رہے، ظالم کا ساتھ دے رہے، حق تلفی کرنے والے، ناجائز کام کرنے والوں کا ساتھ دے رہے۔ تو یہ تعاون اسلام میں کیا صورت اختیار کرتا، اللہ اس کو سرے سے بنیاد سے ہی منع کر دیا، وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ عداوتیں رکھنے والے، دشمنیاں رکھنے والے پہلو یا گناہ کے کام ہے تو اس میں ہر کس تعاون نہ کیا جائے۔ اب تعاون کرنا کس میں ہے، بھلائی کے کام میں، بر نیکی کام میں، تعاون علی البر والتقوی، تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں آپ ایک دوسرے کے مددگار بنو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ان ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودها فلا تعتدوها ولا وحرم اشیاء فلا تجتنبوا فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تنهوا عنها حدیث حسن رواه دارقطنی وغیرہ۔ اب اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن خناش رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، بس انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ حدود وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، فرمایا کہ کچھ حدود بنائے اللہ تعالیٰ، حدود مقرر فرمائے ہیں، ان حدود مقررہ حدود سے آگے نہ بڑھو، ولا حد حدودا، ولا حد حدودا، حدود جو بنائے اللہ تعالیٰ اس کے حد سے آگے نہ بڑھو۔ پھر فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، فرمایا کچھ اشیاء حرام ہیں، بس ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جو بھولے بغیر تم پر رحم فرماتے ہوئے کچھ اشیاء کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ ساکت ہو گئے۔ نسیان اللہ بھولنے والا تھوڑا ہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی صفت میں یہ انسان بندے کرتے ہیں، بندے گندے جو ہے نا، گندگیوں کی وجہ سے نسیان کی نظر ہوتے، تو خدا کو جو ہے نا، خدا عز و جل شان والا، اس میں بھولنے کرنے کی کوئی صفت نہیں، تو فرمایا کہ کچھ اشیاء کا ذکر نہیں کیا، بس اس کے بارے میں بحث نہ کرو، ولا فلا تبحثوا عنها۔ تو اب جو چیز واضح فرائض میں آ گئی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو حد بندہ دی گئی کہ تمہاری حد اتنی ہے، وہ حد کے اندر ہم کو رہنا ہے، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش بولیے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے تین اب عصر حاضر کے معاشرے میں ہم آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو چیزوں کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، اس پہ بحث کی جاتی ہے، اور جو چیزوں کا حکم واضح ہے اور عمل کرنا ضروری ہے، تقاضا ہے حالات کا، اس کی دعوت دیا تو اس پہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کی خلاف ورزی ہم سے ہو رہی نہیں ہو رہی، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حد حدود، اللہ نے کچھ حدود بنا دیے، ان حدود کے اندر ہم کو رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرض فرائض فلا تضيعوها، جو فرائض ہمیں مقرر کر دیے اس کی خلاف ورزی نہ کیا جائے۔ اب جو بھی کام کریں ہم تو اس میں کیا ہے، ہم کو بتایا گیا من كتب خر ومن قرأ فر، کوئی معاملہ میں کر رہے تو لکھے پڑھے کر لینا، یہ بڑوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا، یہ تعلیم ہے اسلام کی، کیا کر لینا، کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو کیا کرنا، تحریر کا کام کر لینا، کیوں؟ بتایا گیا کہ کتب خر ومن قرأ فر، لکھے سو رہتا، بولے سو چلے جاتا۔ تو اب بول کے نہیں بولا ہوتا، اب یہاں بہت سارے معاملات شروع میں ہو رہے تھے، اب نہیں ہو رہے، کہیں کو نہیں ہو رہے، اب کچھ بولے تو سن لو بھائی کیا بولے، ریکارڈ ہے نا، ایک معنی میں کتبہ ہو رہا ہے، ایک لفظ محفوظ ہو رہا۔ اب کچھ بھی اعتراض کرنا ہے تو سنبھل کے کرنا پڑتا، کر تو سکتے، ضرورت ہے پوچھ سکتے، کیا ہے معلوم، ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بھی ذہن میں رکھتا ہوں، آپ بھی ذہن میں رکھنا، کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ قاعدہ کلیہ۔ پیارے آقا جمعۃ الوداع میں بولے تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو، ایک دوسرے کی نگرانی کرنا ہے، وہاں کو کوئی غلطی ہو رہی تو متنبع کرنا بھی ذمہ داری ہے، کیوں؟ کلکم مسئولون، اللہ پوچھنے والا ہے، تمہارا خطیب ایسا بولا تم کیا کر رہے تھے بولے تو آپ کو جواب دینا پڑتا، اور پھر خطیب کو پوچھتے تمہارے مصلیاں ایسے حالات میں تھے، تم ان کے لیے پیغام کیوں نہیں دیے، دین کا فرمان خداوندی کیوں نہیں پہنچائے، رسول پاک کی تعلیم کیوں نہیں پہنچائے، سوال ہونے والا ہے۔ تو یہ سوال کے ڈر سے سب یہ ہو رہا، ذہن میں رکھو، کسی کی نظرانے کا اثر نہیں ہے، کسی کے روپ کا دبدبہ بھی بننے والا نہیں ہے، موت تو پکی ہے، نکلتے راستے میں ٹکر لگتی، آپ لوگ اس میں خطیب صاحب کا انتخاب جمعہ پڑھا کے نہیں بولتے، یہ گھر سے نکلتے یہاں نہیں پہنچتے،
ممکن نہیں ہے. کیا بولیے, خالی پانی کے بہاؤ میں کتنے قصے ہو جا رہے ہیں. تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. سمجھے, ایمان والا ہمیشہ تیار رہتا ہے. کیوں؟ الموت تحفۃ من اللہ للمومن. موت مومن بننے کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یہ فصل ادھر وصل, جو رشتہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دور کیا اللہ تعالیٰ. اسی لیے آپ دیکھو, بچہ جب پیدا ہوتا کیا کرتا, روتا. کیوں روتا؟ عالم ارواح سے نکل کے ماں کے رحم میں رہتے وہاں بھی اللہ کا دیدار ہوتے رہتا, اللہ کا رؤیت اللہ چلتے رہتا. دنیا میں آیا تو بعید دور کر دیا. اس لیے بات بچے کو اس کے بعد بھی تھوڑا جلدی دور نہیں کرنا بول کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرا, قریب رہتے فرشتے. اس لیے بچہ کبھی نیند میں ہنستا, کبھی وہ کرتا ہے نا. تو یہ سب صورتیں پورے غربت کے. تو اب یہ دارالعمل میں آئے بات, اب ہمارے سامنے کئی تقاضے ہیں. نفس امارہ بھی ہمارے ساتھ ہے, سارے پاکیزہ نفوس ہمارے اندر اللہ رکھ دیا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, یہ برے نفس سے نکل کے اچھے نفس کی طرف, پاکیز کی طرف جانا ہے. اس لیے اللہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی بھلائی کے کام میں مدد کی ضرورت رہتی, مدد کرو. اگر کوئی زمانے قدیم میں روڈی تھا, اب مسجد کا مصلی بن گیا, تو مصلی بننے کو سراہو. چونکہ اچھے کو روڈی بنتے دے لگتی کیا. اب آپ کے سامنے اتنا اچھا بول رہا ہوں, اگر وحشی پن انسان کے اندر رہتا, اگر آ گیا تو یہ زبان سے ایل فیل بھی نکل سکتا, اور نکلنا آسان ہے. اگر کوئی ظلم پہ بھی آ جائے, تکلیف بھی دے دے, ایذا بھی پہنچائے, منہ سے برا نہیں نکلنا. یہ تقویٰ ہے, یہ دینداری ہے, یہ نیکی ہے. کیوں؟ مومن کی صفت کیا ہے, مومن کو غصہ نہیں آنا پہلے تو, کیونکہ فرمانے پیارے آقا اجتنبوا الغضب, غصے سے پرہیز کرو. تو غصے سے پرہیز کرنے والا جب انسان کوئی جو بھائی ایک بڑے خطرناک مقام پہ رہا, گندی گندی عادتوں میں رہا, وہ سب چھوڑ کے مسجد کا پکا مصلی بن گیا, تو اس کے لیے آپ سن چکے ہیں, جیسا بندہ توبہ کرا, توبہ کرتے کہ چنے اہل تقویٰ میں آ گیا. سیدھا منزل اسٹیپ, چھوٹا موٹا نہیں, تقوی کا. اب اس پہ مداومت کرا, نیکیوں میں قائم رہا, تو اس کا بتدریج درجہ کیا ہوتا, بڑھتا. تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ فرض فرائض فلا تضيعوها, اللہ نے جو فرائض آپ کو دیے ہیں اس کو ضائع نہ کرو. وحد حدود فلا تعتدوها, اور جو حدیں بنا دی گئی ہیں ان حدود کی خلاف ورزی نہ کرو. اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرا اس پہ گفتگو کر کے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو. آج ہم کیا کرتے ہیں, جو حد ہماری نہیں ہے, جو ہمارا حصہ نہیں ہے, جس میں ہمارا حصہ نہیں ہے, اس میں ہم جو ہے نا بحث کرتے ہیں. ایسی چھوڑا نہیں ہو رہا. تو اس سے ہمیں بچنے کی چندہ ضرورت ہے. پھر ایک حدیث پاک میں بتایا گیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان ابی العباس سہل بن سعید السعادی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا. کہاں آیا؟ پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال, پس عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. بولا کہ مجھے ایسی تعلیم سکھاؤ, دلنی علی, ایسی تعلیم سکھاؤ جس پہ میں عمل کر کے, علی عمل اذا عملته, جب میں اس پہ عمل کرنے لگ جاؤں تو کیا ہو جائے, احبنی اللہ, اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, واحبنی الناس, اور لوگ بھی محبت کریں. بھئی ایک ایسی تعلیم طلب کر رہا پیارے آقا سے کہ جب میں اس پہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ کو چاہنے والا ہو
جائے, اللہ کی محبت بھی مجھ کو استوار ہو جائے اور لوگوں بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. تو پیارے آقا نے فرمایا فرمایا ازہدوا فی الدنیا یحبک اللہ وازہدوا فیما عند الناس یحبک الناس. دو لفظوں میں بول دیے ازہدوا. یہ جو ازہد کا مطلب زہد اختیار کر, تو اس کے لیے محدثین نے بیان کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے وہ بنیادی جو پہلو ہے جس سے اللہ سے دور ہوتا بندہ, زہد چھوڑ کے تقویٰ چھوڑ کے دنیا میں لگا تھا, اس سے بچے. اس سے کیا کرے؟ بچے. ازہدوا فی الدنیا, دنیا سے بچے. یحبک اللہ, اللہ تجھ کو چاہے گا. وازہدوا فیما عند الناس, لوگوں کے پاس جو پسندیدہ چیزیں ہیں لوگ جو رکھتے ہیں ان چیزوں سے بھی تو گریز کر, اس سے بھی کیا کر؟ گریز کر. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو بولے یحب الناس, لوگ تجھ کو چاہیں گے. دو ہی باتیں بولے. تو اس کا مطلب دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ نہیں بولے. کیا وہ لفظ کیا کریں؟ ازہد, زہد. جب تقوی کا جب کام آپ کریں گے, زہد کا کام کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک دنیا اختیار کرو. دنیا میں گھس کے رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزق کا خیال ہے, رزاق کا خیال نہیں ہے. یہ حال بنا ہوا ہے نہیں ہے. ہم سب ایسے جی رہے نہیں جی رہے کہ اللہ جل مجدہ سے جو ہمارا ربط ہونا چاہیے وہ ربط بالکل چھوٹ گئے. اتنے منہمک ہو رہی, ایسے کام کر رہی, نمازیں جاری, سب چلے جا رہی, کچھ فکر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ یہ چھوڑنا آسان ہے, مطلب چھوڑ سکتے, یہ ذہن بن گیا ہمارا. جبکہ نماز چھوڑنے کا کہیں حکم ہے کیا؟ بلکہ نماز چھوڑنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ تارک الصلاۃ مشکوک ہو جاتا, اس کے لیے سزا ہے, مقرر ہے. نماز چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا وعید ہے, حکم ہے. کیونکہ الصلاۃ حق اللہ, نماز اللہ کا حق ہے. حقوق کل عباد بھی نہ چھوڑا جائے, حقوق اللہ بھی نہ چھوڑا جائے. اس کے بعد پھر اللہ کے فرمایا وازہد فیما عند الناس, اور ان چیزوں کو ترک کر دے جو لوگ پسند کرتے. اس کا مطلب یہ, وہ دو تین مطلب اس کے نکل آتی ہے یہ جملے کے خالی. ایک تو یہ کہ کوئی بھی کچھ خریدا تو اس کو دیکھ کے للچا مت, ماشاءاللہ اللہ برکت دے, تو سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی. دیکھتے کہ اب ہمارے عباس بھائی کوئی بڑی کار لے کے آ گئے. دیکھیے کار اس لیے بول رہا ہوں, آج کل لوگوں کے ذہن میں چلا نہیں, کاران دیکھتے کہ لوگ دھیرے دھیرے آئے تھے اور وہ لے کے آئے, دیکھ کے ماشاءاللہ اللہ برکت دے, بہت اچھی کار, دعا دینا. تو ان کے دل میں بھی کیا ہے, اماں اتنی بڑی کار لیے, یہ نظر. اس سے لوگ کیا کرتے؟ نفرت کرتے, متنفر ہوتے, لوگ ناراض ہوتے. تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ بھائی لوگوں کو دیکھ کے تم حسد پیدا نہ کر لو, جلن پیدا نہ کر لو, اور اس کی طلب میں لگ کے اسے مقابلے میں مت جاؤ. اس سے لوگ دور آتے, بلکہ کیا کرو ماشاءاللہ اللہ برکت ہے. دعا جیسے کیا ہوتا, خوش ہو کے دیا کرتا. اب دیکھو اکثر لوگ میرے سے کیا کرتے ہیں, معمولی چیزیں لگے بتاتے ہیں, مجھ صاحب یہ گھڑی لیا, مجھ صاحب یہ پین لیا, مجھ صاحب یہ لیا, کیسا ہے مجھ صاحب, تو دعائیں دے تو آپ خوش ہوتے. اور خوش کیا کرتے ہیں, بار بار ہر چیز معمولی گھر کی ہوائیں جو ضرورت کی چیزیں بھی کیا کرتے ہیں بتاتے لاگے, یہ لیا مجھ صاحب, کیسی چیز اچھی ہے, اللہ برکت دے بھائی, ماشاءاللہ اللہ اور دے. کیا جاتا ہے بھائی کسی کی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہونے سے؟ آپ امت کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے تو خالق تمہارے اس طرز سے تم کو اپنے خود کی منزلیں آسان کر کے اور عطا کرتا اور نوازتا. تو یہ جو ہمارے اندر جو خطائیں ہو رہی ہیں روزمرہ زندگی میں, اس کو سمجھیں تو ہم وہی کام میں آگے بڑھیں, تعاون کریں جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کسی کا نہ ہو. تو یہی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایسے لوگوں کی ہرگز مدد نہ کی جائے, نہ تعاون کیا جائے جو بنیادی طور پہ سرے سے شر کی طرف ذاتی مفاد کے لیے جینا کتے کی خصلت ہے. کتا کیا کرتا, ہڈی کھائے بعد میں دیے بعد میں سو ملے بعد میں کھائے تک کھا کے اس کو چھپا دیتا, دوسرے کو کھانے
نہیں دیتا، اور ہرس میں جاتا، اور ہرس میں جاتا، اور ہوس میں جاتا. اور مومن کی شان کیا ہے؟ اپنے اللہ کے عطا کرتا لقموں میں سے لقمے بانٹتا. یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی. اپنے لقموں میں سے دینے کے لیے تیار رہتا. کسی اور کا حق ماننے یا ناجائز کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش نیور، ہرگز نہیں کرتا مومن بندہ. یہ مومن بندے کی شان ہے، یہ مومن کی طبع ہے، یہ طبیعت ہے. تو جب بھی ہم بات کریں، ارادہ کریں، کام کریں تو یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں. جس کام کی حمایت میں ہم جا رہے ہیں وہ کام کسی کے حق تلفی کا تو نہیں ہے. تعاونوا علی البر، نیکی کام ہے، تعاون کرو. کوئی برا تھا اچھا ہو گیا، اس کو برے نام سے بلانا منع کیا گیا. اللہ کے رسول تو ناراض ہے ایسے لوگوں سے. اگر کوئی ماضی کا خطا کار تھا آج تائب ہو گیا، ممکن ہے اس کے درجے ولیوں میں ہو جائے. کئی ایسے لوگ ہیں. آج بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ کیا تھے؟ زبردست خطرناک آدمی تھے. جب توبہ کر لیے تو اللہ ان کو اللہ کے مقربین بندوں میں ولیوں میں بہت بڑا مقام دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہے. تو کون بشر حافی بنتا، کون ابو سعید خدری بنتا، کون کیا بنتا نہیں معلوم، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے اندر ہمیشہ کیا رہنا؟ حسن ظن رہنا، حسن ظن رہنا. اب قرآن کی دوسری آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. تجسس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھانک جھانک کر کے تحقیق میں لگے ہوئے رہنا. ارے خطیب صاحب کار میں آ رہی ہیں، پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے، اتنا مہنگائی ہے، کوئی بات تیرے جیب سے مانگ رہی. ضرورت نہیں ہے سوچنے کی. میں اپنے پہ لگے اس لیے بول رہا ہوں بھائی ایسا کامن ہے نا، یہ لوگ آج کل کر رہے ہیں. ذرا کوئی ترقی کرا، ذرا کوئی دکھاوے کے اندر کوئی چیز میں آ گیا، اس کے بارے میں بدگمانی. اب میں دیکھا ایک ہمارے بھائی معروم ہو گئے، اکثر بولتے تھے کیا نے کس کو ڈبایا، اتنا بڑا گھر بنایا بولتے تھے. تو ڈبائے تو گھر بنتا. یہ جو گمان کی باتیں ہیں، ولا تجسسوا بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں. غلط گمان کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اسم بول کے قرآن میں یہاں آ گیا. اور یہاں کیا بولے؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. عداوت کے کام میں، گناہ کے کام میں تعاون لگ کے آ جائے تو جو بھی تعاون کرنے والا بنے گا وہ مواخذے میں آ جائے گا. تو ہمیشہ سوچیں کہ خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے. کوئی مصلی بندہ تو اس کے لیے خیر کا کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. اے بار الہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ آسان بنا دے. مولا ہمارے قلوب میں کجیاں ہیں، مولا ان کجیوں کو دور فرما دے. سینوں کو کینوں سے عاری فرما دے. کینوں سے ہمیں خالی کر دے ہمارے سینوں کو. مولا ہمارے سینوں کو مولا تیرے نور سے منور فرما دے. نور ہدایت ہمارے قلوب میں منور فرما. اس کی ضیاء میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.